تو آج ہم بات کر رہے ہیں اونکس سٹارم کے چھٹے باب کی۔ ہمارے پاس سپارک نوٹس ہیں، کچھ چیزیں ایک کتابی کیڑے کے بلاگ سے اور تھوڑے خلاصے ریڈٹ اور ٹک ٹاک سے بھی۔ مقصد بس یہ دیکھنا ہے کہ اس باب میں کیا اہم موڑ آئے، مطلب کیا نکلا ان سب کا۔ جی، اور یہ واقعی ایک آپ کہہ سکتی ہیں فیصلہ کن باب ہے۔ یہاں طاقت کا کھیل کافی بدلتا ہے، بڑے انکشافات ہیں جو آگے کہانی پر بہت اثر ڈالیں گے۔ بالکل، تو ہم سب سے پہلے وائلٹ کی بات کرتے ہیں۔ ذرائع بتا رہے ہیں کہ ایک وہ تناؤ بھرا ٹکراؤ ہوتا ہے جہاں وہ بجلی استعمال کرتی ہے۔ سپارک نوٹس میں خاص طور پہ لکھا ہے کہ یہ صرف طاقت دکھانا نہیں تھا، صحیح، بلکہ یہ فلائرز اور رائڈرز کے درمیان جو ایک دوری تھی نا، اسے کم کرنے کی طرف پہلا قدم تھا۔ پہلے تو لگتا تھا یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور پھر وہ تقریر بھی تو تھی۔ ہاں، وہ کتابی کیڑے والے بلاگ میں اس کا ذکر تھا کہ کیسے وہ رائڈرز کو یاد دلاتی ہے ایریٹیا والوں کی قربانی کی۔ وینن حملے کے وقت وہ واپس آئے تھے۔ جی، اس سے ایک دم اتحاد اور عزت والی فضا بنتی ہے۔ بالکل، ریڈٹ پر کسی نے لکھا بھی تھا کہ یہ وہ لمحہ ہے جہاں وائلٹ مطلب ایک لیڈر کے طور پر ابھرنا شروع ہوتی ہے۔ اور یہ اتحاد پہ دیکھیں کس نازک وقت پر بن رہا ہے، کیونکہ اسی دوران وہ بلاگ میں بھی تھا پروفیسرز آ جاتے ہیں، ڈیویرا، ایمیٹیریو، کاروی، نوارس ہے۔ اچھا، مطلب سرکاری نگرانی یا مداخلت؟ کچھ ایسا ہی لگتا ہے۔ اور پروفیسر ایمیٹیریو کی بات تو بہت ہی دلچسپ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی بجلی اور سائے دونوں طاقتیں ایک بندے میں، یہ تو بہت ہی نایاب ہے۔ آخری دفعہ عظیم جنگ کے دوران ایسا دیکھا گیا تھا۔ او واو، تو یہ تو وائلٹ کے کردار کو ایک تاریخی پس منظر دے دیتا ہے۔ بالکل، اور دباؤ بھی بڑھاتا ہے۔ پھر آتی ہیں وہ بڑی سیاسی خبریں۔ سپارک نوٹس کے مطابق برینن واپس آتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ پورومیل اور نوار کے امن مذاکرات وہ ناکام ہو گئے ہیں۔ ہاں، یہ تو آگے کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ لیکن اسی ناکامی کے ساتھ ایک اور چیز ہوتی ہے، ناوار کی سیناریا کے رائڈرز کو معافی دے دیتی ہے۔ اور سب سے حیران کن بات جو سپارک نوٹس میں ہے وہ یہ کہ ناوار کا ولی عہد پرنس ہیلڈن ٹوری وہ خود وائلٹ کے مشن میں شامل ہو رہا ہے۔ جی، یہ تو بہت بڑا قدم ہے سیاسی لحاظ سے بھی۔ وائلٹ کو خود یقین نہیں آتا اس پر۔ دوسری طرف زیڈن ہے، اس کا اپنا ہی اندرونی مسئلہ چل رہا ہے۔ سپارک نوٹس میں ہے نا، جب وہ وائلٹ کو کہتا ہے کہ اگر میں قابو سے باہر ہو جاؤں تو مجھے روک دینا۔ ہاں، یہ اس کی کمزوری یا کہہ لیں ایک انسانی پہلو دکھاتا ہے۔ بالکل، اور اسی اندرونی کشمکش کے بیچ باہر کی دنیا میں اس کے لیے ایک بڑی تبدیلی آتی ہے۔ میرا خبر لاتی ہے کہ لیولن کو ہٹا دیا گیا ہے۔ اچھا، اور زیڈن کو ڈیوک آف ٹائرنڈور کا خطاب واپس مل گیا ہے۔ اوہ، صرف خطاب یا زمین بھی؟ خطاب اور زمین دونوں۔ تو یہ صرف نام کی بحالی نہیں، یہ تو طاقت اور ذمہ داری کی واپسی ہے۔ اس کے نتائج ہوں گے آگے، یقیناً۔ اب ان سب سیاسی تبدیلیوں، ناکام مذاکرات، ان سب کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وائلٹ ایک مشکل جگہ پر آ جاتی ہے۔ ہاں، اخلاقی طور پر سپارک نوٹس کے مطابق اسے لگتا ہے کہ پرومیول کی حمایت کے لیے اور ویز اکاؤنٹ ٹیکار سے وعدہ نبھانے کے لیے اسے شاید غداری کرنی پڑے۔ غداری؟ جی، ایسا اشارہ ملتا ہے۔ تو یہاں سے وائلٹ کا راستہ وہ اخلاقی طور پر بہت پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ یہ باب واضح کر دیتا ہے کہ آگے چیلنجز صرف جسمانی نہیں، ذہنی اور اخلاقی بھی ہوں گے۔ تو خلاصہ کریں اگر اس باب کا، وائلٹ نے قیادت دکھائی، اتحاد بنایا، سیاسی منظرنامہ بالکل بدل گیا، امن ناکام پر ایک نیا اتحادی ہالڈن۔ زیڈن کو مقام واپس ملا مگر وہ اندر سے غیر مستحکم ہے۔ جی، اور وائلٹ کو شاید اصول توڑنے پڑیں۔ بالکل، یہ سب مل کر کہانی کو آگے دھکیل رہا ہے۔ مشن اسکواڈ اب بن گیا ہے ہالڈن کے ساتھ، مگر خطرات وہ پہلے سے کہیں زیادہ ہیں۔ وائلٹ کا راستہ صاف ہے مگر خطرناک، اور زیڈن کے لیے تو ذاتی اور سیاسی دونوں داؤ بہت اونچے لگ گئے ہیں۔ بلا شبہ یہ باب کہانی میں ایک اہم موڑ ہے، صحیح کہا، اور یہ ہمیں ایک سوال پہ چھوڑ جاتا ہے جو ان ذرائع سے ہی نکلتا ہے۔ یہ جو امن مذاکرات ناکام ہوئے اور غداری کا امکان سامنے آیا، اس سب کو دیکھتے ہوئے اتحاد بنانے اور اس سے بھی اہم اسے نبھانے کی اصل قیمت کیا ہو سکتی ہے، نہ صرف افراد کے لیے بلکہ پوری ریاستوں کے لیے۔